سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں نوکر آل صحاب دا میں نوکر آل صحاب دا حد میری جگتے جان حسین سیت پتر پیرا بھتری سب رائے خدا لایا بہو احسان حسین یاد اساں سنیا کو کہ میں بچ کربل دے پڑھیا قرآن حسین محفوظ اپنی قبر تے لکھ ویسا میرا دین ایمان حسین یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر عمر سا جری انسان پیدا کر جہاں سے آیا گمو وہاں عثمان پیدا کر علی شیر خدا کی آن پیدا کر درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھائیو دوستو بزرگو پریشان میں اللہ رب العزت کی پاک کلام
قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میں عاجز کو میرا صحیح معنی مفہوم مطلب بیان کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ ان تو بعد اللہ رب العزت تو آنکھوں اور میرے صحیح معنی قرآن مجید اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ اللہ رب العزت تھوڑا میرا سناونا تھوڑا میرا مہربانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول کے منظور فرماویں۔ تھوڑے میرے واسطے اللہ رب العزت جنت دا ذریعہ بناویں، بخشش اور مغفرت دا ذریعہ بناویں۔ اب چاہتا آمین۔ اللہ بھی سونا تے اللہ دا قرآن بھی سونا، اللہ بھی سچا تے اللہ دا کلام تے اللہ دا قرآن بھی سچا۔ میں جڑی آیت مبارک تلاوت کے میں اللہ رب العزت نے اس آیات مبارکہ دے اندر شہداء دا تذکرہ فرمایا شہید کو اللہ نے ایک مقام دیتے، شہید کو اللہ نے ایک شان دیتی ہے، شہید کو اللہ نے ایک عزت دیتی ہے۔ شہید زندہ ہونے اللہ قرآن مجید فرقان حمید اپنی پیاری مٹھی سونی تے سچی سچی کتاب کے اندر شہداء دا تذکرہ فرمایا جڑے لوگ میرے رستے دے اتے کٹین گئن، اللہ دے نام دے اتے کٹین گئن، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا جڑے لوگ میرے رستے دے اتے کٹین گئن، شہید تھی گئن، اللہ فرمائے انہیں کو مویا ہویا نہ کھائے۔ کیا انہیں کو مویا ہویا نہ کھائے؟ اللہ فرمائے او زندہ ہیں لیکن تساں انہیں دی حیات کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں اللہ نے حیات دیتی ہے، میں اللہ نے جڑی انہیں کو زندگی دیتی ہے، تساں کو زندگی نہیں سمجھ سکتے۔ تھوڑے کو شعور کرنی بے شک تھوڑے سامنے ایک ذباتی اللہ تھے، بے شک تھوڑے سامنے ٹکڑے ٹکڑے تھے اللہ تھے۔ اللہ فرمیندے اے ذبح تھے تو میں اللہ کے نام دے ہوتے تھے۔ اگر یہ ٹکڑے ٹکڑے تھے تو میں اللہ کے نام دے ہوتے تھے۔ فرمایا جرا میرے نام دے ہوتے کٹی گئے، جرا میرے نام دے ہوتے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے، جرا میرے نام دے ہوتے شہید تھی گئے، جرا میرے نام دے ہوتے گوٹی گوٹی تھے، جرا میرے نام دے ہوتے کیما کیما تھے۔ اللہ فرمائے میں ہی کو مردہ نہیں آدھا، میں ہی کو اللہ زندہ آدھا۔ قرآن ہے اللہ فرمائے اے شہید جتنا بھی ہے اے مردہ نہیں اے زندہ ہے۔ اللہ نے شہید کو بڑا مقام دیتے، شہید کو بڑی عزت دیتی ہے، شہید کو بڑی شان دیتی ہے۔ اور یہ شہادت دی موت اتنا پیاری موت ہے، اتنا عظیم موت ہے۔ ان شہادت دی موت دا ارادہ خود اللہ دے نبی نے فرمایا۔ آپ کا سبحان اللہ۔ فرمایا ای موت کو اللہ دے نبی نے پسند فرمائے۔ جڑی موت کو اللہ دے نبی پسند فرمائے، جڑی موت دا ارادہ اللہ دے نبی اپنے دل وچ رکھے ہوئے، وہ موت دا کتنا مقام ہو سے، جے کو اے موت ملے وہ بندہ کتنا شان والا، کتنا مقام والا تے کتنا عزت والا ہو سے۔ فرمایا اللہ رب العزت شہید کو 6 انعام عطا فرمائے دے۔ کتنا؟ اللہ رب العزت شہید کو 6 انعام عطا فرمائے دے۔ فرمایا علماء کرام لکھے پہلا انعام جرا اللہ شہید کو دے دیں، پہلا انعام جرا اللہ شہید کو عطا فرمائے دیں، اور پہلا انعام یہ ہے کہ جلے ملے بندہ شہید تھے دے اللہ کی شہید دی بخشش فرما دینا۔ کیا کریں دیں؟ اللہ رب العزت شہید دی
بخشش فرما رہے ہیں ساری دنیا دے لوگ اللہ کو بخشش پہ منگ دیں نمازی نماز پڑھ دے اللہ سیاں تیری بخشش تھی وجہ قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرنے دے آدھے اللہ سیاں میری بخشش تھی وجہ اللہ راضی تھی وجہ میری بخشش تھی وجہ فرمایا اے عادت رات کو اٹھی تے تہجد پڑھنے والا تہجد نماز ادا کرے دے جو اللہ راضی تھی وے تے میری بخشش تھی وجہ اے حج کرنے والا حج کرے دے جو میں حج پڑھسا اللہ راضی تھی وجہ میری بخشش تھی وجہ زکات دیون والا عشر دیون والا نیکی دے تمام کام کرن والے بندے دی کوشش کیا ہوندی ہے کوشش یہ ہوندی ہے جو میرا اللہ میرے تے راضی تھی وجہ تے میری بخشش تھی وجہ تے فرمایا شہید واسطے اللہ فرمائے دے نام دے اتے شہید تھی دے میرے نام دے اتے کٹی دے اللہ فرمائے دے شہید دی میں بخشش فرما رہا پہلا انعام شہید کا کیا ہے شہید قرآن دے شہید زندہ ہے اور پہلا انعام شہید کا کیا ہے فرمایا اے جرے ویلے ای دنیا دو تو ویندے اللہ ای شہید دی بخشش فرما رہا ان کتنا عظیم موت گر گیا کتنا شان والی موت گر گیا ایک موت آئی فرمایا موت ہمیں اللہ نے ہوتے راضی تھی گیا اللہ نے ان بخشش کا اعلان فرما دیتا نمبر 2 فرمایا جس ویلے شہید کو موت ہوندی ہے جس ویلے موت ہوندی ہے اللہ ان وقت تک ایدی روح قبض نہیں کر رہے جب تک جنت دے اندر اپنا محل تے اپنا ٹھکانہ تے اپنی جگہ نہ لے گھنے پہلے اللہ شہید کو جنت دے اندر جڑا ایدہ محل ہے جنت دے اندر جڑا ایدہ مکان ہے جنت دے اندر جڑا ایدہ گھر ہے جنت دے اندر جڑی ایدی جگہ ہے جنت دے اندر جڑا ایدہ ٹھکانہ ہے پہلے اللہ رب العزت شہید کو اندہ او مقام او ٹھکانہ او جگہ جنت والی لکھے دن تے بعد دے اندر اللہ رب العزت کو موت دے دن اندی روح قبض کروے فرمایا تریجہ انعام اللہ رب العزت شہید کو عطا کروے دن شہید جس ویلے قبر دے اندر ویلے اللہ ہی کو عذاب قبر کنو محفوظ فرما گندن اللہ ہی کو عذاب قبر کنو بچا گندن اللہ ہی کو عذاب قبر کنو محفوظ فرما گندن فرمایا دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ کے عذاب قبر دے اندر مبتلا تھے لیکن شہید جنہ اللہ دے نام دے ہوتے قبید گیا جائے جان اللہ دے اتے قربان کی تھی جائے اپنا وجود اللہ دے نام دے اتے قربان کیتا جائے اپنی جان دا نظرانہ اللہ دے نام دے اتے قربان کیتا فرمایا ساری کائنات دے گناہگاروں کو قبر دے اندر عذاب اٹھی سکتے لیکن شہید ایسا ہے انہی لاش ایسی ہے ان کو قبر دے اندر سما کے آئے ہوئے اللہ نے شہید کو تریجہ انعام ایو عطا فرمایا قبر ویجے کو عذاب نہیں تھی سکتا اللہ شہید دی قبر کو جنت باغ بنا چھڑے اللہ رب العزت شہید کی قبر کو جنت باغ بنا دے اللہ کی قبر جو تے رحمتہ نازل فرمے دے چوتھا شہید کو اللہ جڑا انعام عطا فرمے دے فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن میدان محشر دے اندر اللہ شہید کو ایک تاج پویسن فرمایا ایک تاج ہو سے انہیں سر دے ہوتے او وقار والا تاج ہے کس والا تاج ہے وقار والا تاج ہے اللہ انہیں سر دے ہوتے وقار رکھے سن اللہ انہیں سر دے ہوتے تاج رکھے سن فرمایا یہ ایجھا تاج ہو سے ایجھا تاج ہو سے ایک تاج دا نگینہ فرمایا ایک تاج دا نگینہ اتنا حسین ہو سے اتنا خوبصورت ہو سے
اتنا پیارا ہو سے اتنا ادھی روشنی ہو سے فرمایا شہید دے تاج کو لگیا ہویا ایک نگینہ فرمایا ایندے روشنی دا نہ سورج مقابلہ کر سکتے نہ چندر مقابلہ کر سکتے اللہ فرماتے شہید کو تاج کو ایسا وقار والا تاج ہو سے تو اتنا چمکدا ہویا ہو سے اتنا ادھی روشنی ہو سے نہ ایندہ چندر مقابلہ کر سکتے نہ ایندہ سورج مقابلہ کر سکتے اللہ شہید کو انعام لے رہے ہیں پنجواں انعام علماء کرام نے لکھے شہید کو اللہ رب العزت جرا عطا فرمائے وہ ہے فرمایا اجرے میرے شہید جنت دے اندر میں اللہ 72 حورے دے نال ادا نکاح پڑھ چھوڑے گا کیا کرے گا 72 حورے دے نال اللہ ادا نکاح پڑھ چھوڑے گا اللہ رب العزت نے پنجواں انعام شہید کو یہ دیتے فرمایا اللہ انہیں واسطے 72 حورے کا انتظام کیتے فرمایا جنت حورہ ہے فرمایا حور کتنا حسین ہے علماء کرام کو سنی بیٹھے گئے جو اگر اندہ ایک بال بھی سنے دے سامنے کر دو اندہ ایک بال چندر دے سامنے کر دو تو فرمایا اے سورج دے چندر دی چمک مدھم تھی ویسے ای حور دے بال دی چمک دے دمک ایندے کل بھی زیادہ ہو سے فرمایا 72 حورے دا نکاح اللہ شہید دے نال پڑھنے دیں 72 حورے دے نال اللہ اے کوئی انعام عطا فرمائے دیں پنجواں فرمایا اے جنت دے اندر ویندے اللہ جنت دے 72 حورے دا نکاح ہی شہید دے نال پڑھنے دیں اور فرمایا 6واں انعام جرا اللہ شہید کو عطا فرمائے دیں وہ اے انعام ہے فرمایا کم دنیوں سے میدان معاشروں سے حافظ قرآن ہم سے قرآن والا ہم سے اللہ رب العزت حافظ قرآن کو فرمایا اے حق دے سن فرمایا کہ دنیا دوتے رہتے میں اللہ دے قرآن کو یاد کیتا ہوئے تو دنیا دوتے رہتے میں اللہ دے کلام کو یاد کیتا ہوئے تو دنیا دوتے رہتے میں اللہ دے قرآن کو سینے دی زینت بڑھایا ہوئے تو دنیا دوتے رہتے اپنے سینے کو قرآن دا مدینہ بنایا ہوئے حافظ قرآن میں اللہ تے کو انعام پہ دینا وجدہ بندے تیرے جہنم جنہیں تے واجب ہے سفارش کرن تیرا کم میں تے جنت دروازے کھول دے ہونا میرے رب کریم دا کم ہے آپ کو سبحان اللہ فرمایا جس ویلے شہید اندے میدان معاشر دے اندر شہید اندے اللہ شہید کو 6واں انعام بے عطا فرمائے سن اللہ رب العزت شہید کو حکم دے سن فرمایا ون 70 بندہ اپنے خاندان میں گھینا 70 بندے کی سفارش میں اللہ قبول کرے سا کہیں دنیا دوتے رہنے ہوئے میرے نام دوتے جان دی باری لا دیتی ہمیں میرے نام دوتے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہمیں میرے نام دوتے ٹکڑے ٹکڑے تھی گیا ہمیں میرے نام دوتے قربان تھی گیا ہمیں بیوی بچوں دنوں نٹھا ہمیں آدھو عیال دنوں نٹھا ہمیں دنیا دے اے دنیا دے رنگینے دنوں نٹھا ہمیں فرمایا دنیا دے پیسہ دے مال کو حقہ سے رکھ سارے چیزیں دیتے کھوتر مار دے اپنا پیر دیتے سارے چیزیں کو چھکا رکھنا ہے میں اللہ کی محبت کو اونچا رکھنا ہے میں آج اللہ تے کو اے انعام کیا دینا میں اللہ تے کو شان کیا دینا میں اللہ تے کو عزت کیا دینا میں اللہ تے کو اکرام کیا دینا فرمایا آج جہنم دے اندر جنہیں تے جہنم واجب تھی گئی ہے 70 بندے دی سفارش کرن تیرا کم میں انہیں کو جنت دروازے کھول تے جنت بھیجنے ہونا میں اللہ فرمایا 6واں انعام اللہ یہ شہید کو کیا عطا فرمائے سن 6واں انعام کیا دے سن فرمایا کہ شہید 70 بندے دی سفارش کرے سی 70 بندے کو شہید جنت دے اندر گرنے سے خود بھی جنتی تے خاندان دے 70 بندے کو بھی
جنت داخلہ گرانے سے اللہ اتوی شہید کو آدھے زندہ ہے تے اتوی اللہ شہید کو مقام عطا فرمائے سے فرمایا شہادت بہت بڑا مقام ہے، شہادت والی موت عزت والی موت ہے، شہید زندہ ہوں دے اللہ دا قرآن دے شہید زندہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ قرآن مجید دے اندر فرمینا جڑے لوگ میرے رستے تے شہید تھے گن انہیں کو مردہ نہ کو زندہ ان اللہ انہیں کو ایجی زندگی عطا فرمائے سی۔ فرمایا جنگے احد لگیے، احد دا میدان لگے، احد دے اندر صحابہ کرام شہید تھے، رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال دے یار صحابہ کرام نے اپنے جان دا نذرانہ پیش کیتے ہیں۔ رحمت والے نبی دے غلام تیرے میرے نبی آمنہ دلال دے یار نبی دے صحابہ نبی دے منن والے نبی دے یار اللہ کی قسم ہے رحمت والے نبی جو اشارہ کرنا رحمت والے نبی دے اشارے دوتے اپنے بوٹیاں کروا لینے آنا رحمت والے نبی جو اشارہ فرماوینا صحابہ کرام اپنے خون جنت دیوا لینے آنا رحمت والے نبی دی محبت وچ اللہ دی محبت وچ آجان و دنیا والے سدا مرنا بھی اللہ واسطے سدا جیونا بھی اللہ واسطے اسائی دنیا دوتے کمان واسطے نہیں آئے این دنیا دوتے جگیرہ بڑھوان واسطے نہیں آئے این دنیا دوتے مال بڑھوان واسطے نہیں آئے این دنیا دوتے وڈے وڈے بغرت کوٹیاں بڑھوان واسطے نہیں آئے اسائی دنیا دوتے اپنے رب کو راضی کرنے واسطے آئے ساری جوانی بھی اللہ واسطے سدا بڑھیپا بھی اللہ واسطے سدا عمرہ بھی اللہ واسطے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال دے غلام میدان احد دے اندر شہید تھے نا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال نے جنازہ پڑھایا کفن دفن کا انتظام کیتا قبرہ شہید گنتے فرمایا شہادت مقام گن قبرہ دے اندر سو گئے وقت گزرتا رہ گیا وقت گزرتا رہ گیا 46 سال دا عرصہ گزر گیا ادھی صدی دے قریب زمانہ گزر گیا وقت گزر گیا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حکومت حضرت امیر معاویہ دا دور آیا حضرت امیر معاویہ دا دور ایمان والے بڑا مثالی دور ہے نبی دے یار دا دور بڑا مثالی دور ہے نبی دے شگرد دا دور بڑا مثالی دور ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 75 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کی دی اسلام دا پرچم لہرائے اسلام دا جھنڈا لہرائے مسجداں بڑھایا مساجد بڑھائے مدارس بڑھائے لوگ نماز بڑھائے ادھی دنیا دوتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ علم لہرایا جرا علم حضرت علی نے میدان دے اندر لہرایا فرمایا وہ اسلام دا جھنڈا لہرایا جڑا میدان خیبر دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم لہرایا فرمایا جڑا جھنڈا حضرت علی نے لہرایا فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھی دنیا دے اسلام دا پرچم لہرایا ہن دنیا دے سب تو زیادہ
حضرت امیر معاویہ کا دشمن کون ہے؟ یہودی ہے۔ یہودی جڑے ویلے اپنے کتاباں پڑھتے ہیں، اپنے کتابیں دے اندر دے دینا ایک دیا دنیا اساڑا قلعہ کما کرن والے دا امیر معاویہ ہے، اور میں جنہیں کفار دے سینے دوتے مونگ ڈلے ادا نا امیر معاویہ ہے۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، 44 سال دا عرصہ گزر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک نہر کھدوائی اللہ دی مخلوق واسطے، فرمایا نہر بنوائی جو تو پانی چلتا رہے سے چرند پرند پانی پیسے اللہ دی مخلوق تک میں پانی پہنچاوا۔ فرمایا جس ویلے نہر کھٹی نہیں پئی، نہر کھدی نہیں پئی، نہر چلدیاں چلدیاں مقام دوتے پہنچے جتا احد دے شہید دا قبران لال ہن، جتا نبی دے یارے دا قبران لال ہن۔ اللہ دی محبت گھنتے قبران دے اندر وڑ گئے، نبی دی محبت گھنتے قبران دے اندر وڑ گئے۔ اللہ دے نام دے اتے کٹی جتے، اللہ دے نام دے اتے جانا دے کے قبران دے اندر وجہ ستے۔ قربان ونجا ایمان والے ہو، میں اصحاب محمد دے جتے مبارک کو، کہیں کو پانی دے اتے موت آ گئی، کہیں کو بنی تے موت آ گئی، کہیں کو شراب پیندے موت آ گئی۔ قربان ونجا میں عہد دے ان جوانا دے تو جنہیں کو قرآن پڑھ جاؤ یا موت ای، اللہ دی محبت دے اندر موت ای۔ قربان ونجا میں کربلا دے ان نوجوانا دے جتے مبارک تو فرمایا قرآن پڑھ دیو یا موت ای، اللہ دی محبت دے اندر موت ای۔ شہداء کربلا دے جتے تو میں قربان ونجا فرمایا موت ای، اللہ دے نام دوتے شہید تن، اللہ دے نام دوتے کٹیج گنا۔ فرمایا ونتے دیکھو اللہ قبر کو جنت باغ بڑا چھوڑے سی ہے۔ فرمایا عہد دے اندر شہید تھے والے محمد دے غلام تے رحمت والے نبی دے یار، قبران دے اندر آرام پہ فرمے دے 46 سال دا عرصہ گزر گیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، فرمایا نہر پہ کھدی دی ہے، نہر پہ کھدی دی ہے۔ جس ویلے نہر نہ شہداء دے قبر مبارک دے قریب گئی ہے، کچھ قبرہ اے جان جنہیں قبروں کو کھولیا گیا کھولتے، فرمایا بھی جاد ہوتے نبی دے صحابہ کو دفن کیتا گیا، جو اے رستے دے اندر قبر آ گیا، رستے دے اندر قبر آیا، رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دے لال دے یارہ دے قبر مبارک آیا، شہداء احد دے قبر مبارک آیا۔ فرمایا میں قبر کو کھولا گیا، جو بھی جاد تینے کو دفنا دو، بھی جاد تینے دے قبر بڑھا دو۔ اللہ دے سامنا چاہتا دنیا والے ہو میرے قرآن میں جو سوندے شہید زندہ ہے، میں آج اللہ اکھاں دے نال پہ دیکھیں گا میرے شہید مرتانیوں دے میرے ناتے مرن والے زندہ ہوں دے۔ فرمایا میرے ناتے مرن والے زندہ ہوں دے۔ قرآن میں سن دے رہ گئے، نبی دا فرمان سن دے رہ گئے، قرآن بھی سچا، میرے محمد دا فرمان بھی سچا۔ فرمایا شہید زندہ ہوں، اللہ کا سامنا چاہتا ہے، اللہ کائنات والے کو سمجھانا چاہتا ہے، جو میرے محمد دے دیوانے میرے نبی دے یار جنہیں میں رب دے نام ہوتے اپنے آپ جانا دے گئے، جنہیں میں رب دے نام ہوتے کٹیج گئے، جنہیں وطن چھوڑیا، جنہیں بیوی بچے چھوڑے، جنہیں کاروبار چھوڑیا، مال کے جائیداد چھوڑی، اپنے آپ جانا چاہ میں رب دے نام ہوتے کاروبار کا دیتیا، رب نے سامنے چاہ گئے، اوہ دنیا والے ہو، میں کائنات والے ہو، میں رب کو دکھاؤنا چاہتا اپنی اکھی دے نال لے گنو جنہیں میرے نام تے شہید دیگر کو زندہ ہے۔ اپنا سبحان اللہ، کتنا عرصہ گزریا، 46 سال کا عرصہ، ادھی صدی گزر گئی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے قبر خودی نہ پیا میں بھی گیا میں کو اپنے ابے دی قبر نہ پتا جو فلاں جگہ دوتے میرے ابے دی قبر ہے فرمایا میں اپنے ابے دی قبر دوتے گیا بلکہ اپنے ابے دی قبر کو کھولے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جی میں ابے دی قبر کھولے نہیں فرمایا انہیں معلوم تھی آج 46 سال کے بعد یہ آج دفنات ویدے میں سے کفن بھی اوہ ناتا ہاتھ خوشبوں بھی اوہ ہم دی پہلے 46